بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روحانی معلومات ہو سکے تو کسی کاپی پر نوٹ کر لیں، زندگی بھر آپ کے کام آئیں گی۔ سب سے مقبول ترین وظیفہ استغفار ہے۔ درود شریف روحانیت بڑھاتا ہے۔ بسم اللہ پڑھ لی جائے تو شرمگاہ اور شیاطین کے درمیان پردہ بن جاتا ہے۔ ایک انار کھانے سے دل 40 دن تک منور رہتا ہے۔ باوضو رہنے سے رزق اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہر جمعے کو صدقہ دینے سے والدین عذاب قبر سے محفوظ رہتے ہیں۔ 40 دن میں دنیا سے بے رغبتی کرامات کو ایجاد کرتی ہے۔ جس گھر میں محمد نام کا بچہ ہوگا اس گھر میں ہمیشہ خیر و برکت رہے گی۔ کھانے کے بعد برتن کو انگلیوں سے صاف کرنے سے رزق بڑھتا ہے۔ جو قبلے کی طرف کر کے تھوکے گا قیامت کے دن وہ تھوک اس کی آنکھوں کے درمیان ملا ہوگا۔ دسترخوان پر سے گرے ٹکڑے اٹھا کر کھانے والا کبھی جنون اور جزام کی بیماریوں میں مبتلا نہ ہوگا۔ جمعے کے دن ناخن کاٹنے سے بیماریوں سے شفا ملتی ہے۔ جو شخص نوح علیہ السلام پر 3 بار درود و سلام بھیجے اس کو سانپ بچھو نہیں کاٹ سکتا۔ جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام کوثر ہے۔ جو شخص اس کی آواز سننا چاہے وہ اپنے دونوں کانوں میں انگلیاں ڈال کر سن لے۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے۔ زیتون کی مالش بدن پر کرنے سے شیطان 40 دن تک دور بھاگتا ہے۔ ہر مہینے کے پہلے 3 دن شہد چاٹنا بڑی تکالیف سے محفوظ رکھتا ہے۔ جو شخص نہار منہ 7 عدد کھجور کھائے گا اس پر کبھی جادو اثر نہیں کرے گا۔ جو چیز یقین کامل کے ساتھ اللہ کے سپرد کر دی جائے وہ کبھی چوری نہیں ہوتی۔ جو دن میں گناہ نہیں کرتا اسے رات میں مصلی پر کھڑا ہونے کی توفیق ملتی ہے۔ جو دن میں گناہ کرے گا وہ رات کو تہجد نہیں پڑھ سکتا۔ پاؤں سن ہو جائے تو درود پاک پڑھنے سے سن فوراً ختم ہو جاتی ہے۔ کھڑے ہو کر شلوار پہننا انسان کو سنگ دل بناتا ہے۔ والدین کی طرف دیکھنے سے نظر میں اضافہ ہوتا ہے۔ عاشورے کا روزہ کھانا کھلانے سے سال بھر کا رزق اللہ پاک مفت دیتے ہیں۔ بھولی ہوئی چیز کو یاد کرنے کے لیے درود شریف پڑھیں۔ جو عافیت کی دعا مانگے گا وہ ہمیشہ پرسکون رہے گا۔ قضائے حاجت کے وقت فلش میں تھوکنے سے ذہن کمزور ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نرگس کا پھول سونگھنے سے برس، جنون اور جزام سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ وبا کے دنوں میں درود شریف پڑھنے والا وبا سے محفوظ رہتا ہے۔ سانپ دانتوں سے ڈرتا ہے اور انسان آنکھوں سے، اس لیے ہمیشہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں۔ جو عورتوں پر بری نظر ڈالتا ہے علم کا نور اس سے چھین لیا جاتا ہے۔ مسواک کو زمین پر رکھنے والا شخص جنون جیسے مرض میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ حجاب کرنے والی خواتین کبھی کینسر میں مبتلا نہیں ہوتی۔ بے پردہ عورت اور تنگ و باریک لباس پہننے والی عورت کی اولاد بھی بے حیا نکلتی ہے۔ جس کو حضرت خضر علیہ السلام کی کنیت یاد ہوگی وہ ایمان کی حالت میں مرے گا۔ جس کی جتنی شہرت ہوگی وہ اتنا ہی بے سکون رہے گا۔ عاشورے کے دن سرما لگانے سے آنکھیں سارا سال دکھتی نہیں۔ 2 خواتین کے درمیان چلنے یا بیٹھنے سے طبیعت میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ قبروں پر لگے کتبے پڑھنے سے ذہن کمزور ہوتا ہے۔ تیز خوشبو لگانے والی عورت دوہرے گناہ کی مستحق ہوتی ہے کیونکہ اس نے مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا سامان پیدا کر دیا۔ سنت نبوی کے طریقے پر سونے والا کبھی ہارٹ اٹیک کا شکار نہیں ہوگا۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے انسان جلدی مقروض ہو جاتا ہے۔ دروازے اور دہلیز کی چوکھٹ پر جو بیٹھے گا وہ 1 ہفتے کے اندر اندر مصیبت میں مبتلا ہو جائے گا۔ زنا ایک قرض ہے، ادائیگی ہر حال میں کرنی ہوگی۔ واش روم میں وضو نہیں کرنا چاہیے۔ بچوں کے دانتوں اور مسوڑوں پر شہد مل دیا جائے تو بچہ دانت آسانی سے نکالتا ہے۔ جو کوئی سچے دل سے شہادت کی موت مانگے گا اللہ اسے شہادت کی موت ہی عطا کریں گے، چاہے وہ بستر پر ہی کیوں نہ ہو۔ جس گھر میں لیمو یا سفید مرغ ہوگا اس گھر میں جادو جنات نہیں رہتے۔ جس گھر میں کھجور ہوگی اس گھر میں کبھی کوئی بھوکا نہیں سوئے گا۔ رات کے وقت اگر تہجد کے لیے آنکھ نہ کھلتی ہو تو عشاء کی نماز کے بعد ہی 2 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ لیا کرو۔ ایک وقت آئے گا تہجد کے وقت خود بخود آنکھ کھل جایا کرے گی۔ رات کے وقت جنت کی ایک گھڑی آتی ہے جس میں ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ مسواک کرنے والے کو موت کے وقت کلمہ طیبہ نصیب ہوتا ہے۔ جو شخص ہر ہچکی پر کلمہ طیبہ پڑھے گا اللہ اسے موت کی ہچکی پر کلمہ نصیب کرے گا۔ کسی اچھی چیز کو دیکھو تو ماشاءاللہ کہا کرو، نظر بد سے محفوظ رہے گی۔ جو شخص قرآن پاک یاد کرنا چاہے وہ سب سے پہلے سورہ یوسف یاد کرے، باقی قرآن جلدی یاد ہو جائے گا۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے اور ہر وظیفے سے زیادہ مؤثر ہے۔ رات کو کسی وقت اٹھنا چاہیں اور آنکھ نہ کھلتی ہو تو 3 مرتبہ اپنا خود کا نام پکار کر کہیں کہ مجھے فلاں وقت بیدار کر دینا، آپ کا ہمزاد آپ کو ٹھیک وقت پر آپ کو جگا دے گا۔ سانپ کو مارنے سے پہلے 3 بار اسے گھر سے نکل جانے کو کہو، پھر نہ جائے تب اسے مار دو۔ منہ سے ناخن کاٹنے والا برس کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جس کا دل سخت ہو وہ مساکین کے سر پر ہاتھ پھیرا کرے اور یتیموں کو کھانا کھلائے۔ چیونٹی، شہد کی مکھی، ہدہد اور لٹورا، ان جانداروں کو کبھی مت مارو۔
جو شخص مسجد کی صفائی کرے گا اس کی شادی جلدی ہوگی اور نیک بیوی ملے گی۔ کھیرا اور کھجور ایک ساتھ کھانے سے دبلے پتلے لوگ صحت مند ہو جاتے ہیں۔ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ اللہ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرو گے تو اللہ 10 روپے آپ کو واپس دیتا ہے۔ آب زمزم کو جس نیت سے پیا جائے وہ نیت لازمی پوری ہوتی ہے۔ اللہ کا نور اللہ کے راستے میں ملتا ہے۔ وظیفوں میں کامیابی چاہتے ہو تو ہنسنا بولنا اور کھانا کم کر دو۔ جو واش روم میں زیادہ دیر بیٹھے گا وہ جگر کی بیماری میں مبتلا ہو جائے گا۔ بزرگوں کی عزت کرنے والے کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، گناہوں پر نادم ہونا گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور نیکیوں پر مغرور ہونا نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بیکار آدمی کو عشق بازی یاد آ جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، معافی نہایت اچھا انتقام ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، غریب وہ ہے جس کا کوئی دوست نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تجربے کبھی ختم نہیں ہوتے اور عقل مند تجربوں سے ترقی کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مصیبت میں گھبرانا کمال درجے کی مصیبت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جلدی سے معاف کرنا انتہائی شرافت اور انتقام میں جلدی کرنا انتہائی ضلالت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، شریف آدمی کی پہچان یہ ہے کہ جب کوئی سختی کرے تو سختی سے پیش آتا ہے اور جب کوئی نرمی کرے تو ڈھیلا ہو جاتا ہے، اور کمینے آدمی کی نشانی یہ ہے کہ جب کوئی نرمی کرے تو سختی سے پیش آتا ہے اور جب سختی کرے تو ڈھیلا ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انسان جو حالت اپنے لیے پسند کرتا ہے اسی حالت میں رہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، برا آدمی کسی کے ساتھ نیک گمان نہیں رکھتا کیونکہ وہ ہر ایک کو اپنے جیسا سمجھتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب تک کوئی بات تیرے منہ میں ہے تب تک تو اس کا مالک ہے، جب زبان سے نکل چکے تو وہ تیری مالک ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اول عمر میں جو وقت ضائع کیا آخر عمر میں اس کا تدارک کر تاکہ انجام اچھا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس شخص کے دل میں جتنی زیادہ لالچ ہوتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ پر اتنا ہی کم یقین ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہر انسان کی قیمت اس کام سے لگائی جاتی ہے جس کو وہ بہتر طریقے سے انجام دیتا ہے، یعنی انسان کی قیمت اس کے خاص ہنر سے لگائی جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان دلوں کو بھی آرام دو، ان کے لیے حکمت آمیز لطیفے تلاش کرو کیونکہ جسم کی طرح دل بھی تھکتے اور اکتا جایا کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سب سے بڑی مالداری عقل مندی ہے، یعنی مال سے بھی زیادہ کام آنے والی چیز عقل اور سمجھ ہے، اور سب سے بڑی فقیری حماقت اور بے وقوفی ہیں۔ سب سے زیادہ وحشت کی چیز اور سب سے بڑی تنہائی عجب اور خود پسندی ہے، اور سب سے زیادہ بڑائی اچھے اخلاق ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، غربت ذہانت کو کمزور کر دیتی ہے، ایک غریب آدمی اپنے وطن میں رہ کر بھی پردیسی ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب کسی کا عروج ہوتا ہے تو دوسروں کی خوبیاں بھی اس سے منسوب کر دی جاتی ہیں، اور جب زوال آتا ہے تو اسے اس کی ذاتی خوبیوں کا بھی انکار کر دیا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کسی دوسرے کے غلام مت بنو جبکہ اللہ تعالیٰ نے تم کو آزاد پیدا کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لوگ اپنے آباء و اجداد سے زیادہ اپنے زمانے کے مشابہ ہوتے ہیں، یعنی لوگوں پر وقت اور ماحول کا اثر زیادہ پڑتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، خبردار ہوشیار، اللہ کے سوا قطعاً تم میں سے کوئی کسی سے امید نہ قائم کرے، اپنے گناہوں کے سوا کسی بات سے نہ ڈرے، اگر کوئی چیز نہ آتی ہو تو سیکھنے سے شرم نہ محسوس کرے، اور اگر اس سے کوئی ایسی بات دریافت کی جائے جس کو نہ جانتا ہو تو کہہ دے کہ مجھے معلوم نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جیسے تم خوف کے وقت عمل کرتے ہو ایسے ہی دوسرے اوقات میں بھی شوق اور رغبت سے عمل کیا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کبھی زبان سے نکلا ہوا ایک لفظ نعمتوں کو چھین لیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لوگوں سے ان کی ذہنی سطح اور فہم کے مطابق بات کرو۔ کیا تمہیں پسند ہے کہ کوئی اپنے فہم اور ادراک نہ ہونے کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلائے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایک شریف آدمی اس وقت بے قابو ہوتا ہے جب بھوکا ہو، اور ایک پست فطرت انسان اس وقت بے قابو اور جامے سے باہر ہوتا ہے جب پیٹ بھرا ہوا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نفس خواہشات کو ترجیح دیتا ہے، سہل اور سست راہ اختیار کرتا ہے، تفریحات کی طرف لپکتا ہے، برائیوں پر ابھارتا ہے، بدی اس کے اندر گھسی رہتی ہے۔ راحت پسند کام چور، اگر اس کو مجبور کرو گے تو لاغر ہو جائے گا، اور اگر چھوڑ دو گے تو ہلاک ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ناکارہ ہونا آفت ہے، صبر بہادری ہے، زاہد خزانہ ہے، خوف خدا ڈھال ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اخلاق و آداب ایسے جوڑے ہیں جو بار بار نئے نئے پہنے جاتے ہیں، ذہن ایک صاف و شفاف آئینہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب کوئی بات آدمی دل میں پوشیدہ رکھتا ہے تو زبان سے اس کے اشارے مل جاتے ہیں، چہرے کے اتار چڑھاؤ سے معلوم ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جھوٹی تمناؤں پر بھروسہ کرنے سے بچتے رہو، تمنائیں بے وقوفوں کا سرمایہ ہے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم کو بتاؤں کہ سب سے بڑا عالم کون ہے؟ وہ جو بندگان خدا کو معصیت کی باتیں حسین بنا کر نہ دکھائے اور خدا کی کارروائی سے بے خطر نہ رکھے اور اس کی رحمت سے مایوس بھی نہ کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگ خوابوں میں مگن ہیں، جب مریں گے تو ہوش آ جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگ جن باتوں کو نہیں جانتے ان کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسان اپنی زبان کے نیچے پوشیدہ ہے، یعنی جب تک آدمی بولے نہیں اس کی علمیت اور حقیقت پوشیدہ رہتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس کے لیے کوئی بڑا خطرہ یا دھوکے کا اندیشہ نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ اپنے یقین کو شک نہ بنائیں، یعنی روزی کا ملنا یقینی ہے، اس کی تلاش میں اس طرح اور اتنا نہ لگیں کہ گویا آپ کو اس میں کچھ شک ہے، اور اپنے علم کو جہالت نہ بنائیں، جو علم پر عمل نہیں کرتا وہ اور جاہل دونوں برابر ہوتے ہیں، اور اپنے گمان کو حق نہ سمجھیں، یعنی آپ اپنی رائے کو وحی کی طرح حق نہ سمجھیں، اور یہ بات آپ جان لیں کہ آپ کی دنیا تو صرف اتنی سی ہے جو آپ کو ملی ہے، اور آپ نے اسے آگے چلایا یا تقسیم کر کے برابر کر دیا یا پہن کر پرانا کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا خیر یہ نہیں ہے کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد زیادہ ہو جائے، بلکہ خیر یہ ہے کہ تمہارا علم زیادہ ہو اور تمہاری بردباری کی صفت بڑی ہو، اور اپنے رب کی عبادت میں تم لوگوں سے آگے نکلنے کی کوشش کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم سے نیکی کا کام ہو جائے تو اللہ کی تعریف کرو، اور اگر برائی کا کام ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا دنیا میں صرف دو آدمیوں کے لیے خیر ہے، ایک تو وہ آدمی جس سے کوئی گناہ ہو گیا اور پھر اس نے توبہ کر کے اس کی تلافی کر لی، دوسرا وہ آدمی جو نیک کاموں میں جلدی کرتا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو عمل تقوی کے ساتھ ہو وہ کم شمار نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو عمل اللہ کے ہاں قبول ہو وہ کیسے کم شمار ہو سکتا ہے، کیونکہ قرآن میں ہے کہ اللہ متقیوں کے عمل کو قبول فرماتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے وقوف کی دوستی سے بچنا، کیونکہ وہ فائدہ پہنچاتے پہنچاتے تمہارا نقصان کر دے گا، اور جھوٹے کی دوستی سے بچنا، کیونکہ جو تم سے دور ہے یعنی تمہارا دشمن ہے اسے تمہارے قریب کر دے گا، اور جو تمہارے قریب ہے یعنی تمہارا دوست ہے اسے تم سے دور کر دے گا۔ اور کنجوس کی دوستی سے بھی بچنا، کیونکہ جب تمہیں اس کی سخت ضرورت ہوگی وہ اس وقت تم سے دور ہو جائے گا۔ اور بدکار کی دوستی سے بچنا، کیونکہ وہ تمہیں معمولی چیز کے بدلے میں بیچ دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسے مت دیکھو کہ کون بات کر رہا ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ کیا بات کر رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر بھائی چارہ ختم ہو جاتا ہے، صرف وہی بھائی چارہ باقی رہتا ہے جو لالچ کے بغیر ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا توفیق خداوندی سب سے بہترین قائد ہے، اور اچھے اخلاق بہترین ساتھی ہیں، عقل مندی بہترین مصاحب ہے، حسن ادب بہترین میراث ہے، اور عجب و خود پسندی سے زیادہ سخت تنہائی اور وحشت والی کوئی چیز نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کی قسم اہل حق کا اکٹھا ہونا ہی اصل میں اکٹھا ہونا ہے، چاہے وہ تعداد میں کم ہو، اور اہل باطل کا اکٹھا ہونا حقیقت میں بکھر جانا ہے، چاہے وہ مقدار میں زیادہ ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک مومن تو ایسے لوگ ہیں کہ ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں اگرچہ ان کے وطن اور جسم دور ہوں، اور منافقین ایسے لوگ ہیں جو ایک دوسرے کو دھوکہ دینے والے ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں کسی مسلمان کی ایک ضرورت پوری کر دوں یہ مجھے زمین بھر سونا چاندی ملنے سے زیادہ محبوب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تواضع اور عاجزی کی بنیاد تین چیزیں ہیں، آدمی جس سے بھی ملاقات کرے اسے سلام میں پہل کر، اور مجلس کی اچھی جگہ کی بجائے ادنا جگہ میں بیٹھنے پر راضی ہو جائے، اور دکھاوے اور شہرت کو برا سمجھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو آدمی بھی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے اور یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ جو حالت بھی اس کے لیے پسند فرماتے ہیں وہ خیر ہی ہے، تو اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی حالت کے علاوہ کسی اور حالت کی کبھی تمنا نہ کرے گا، اور یہ کیفیت رضا بر قضا کے مقام کا آخری درجہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اللہ کے فیصلے پر راضی ہوگا تو اللہ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ تو ہو کر رہے گا، لیکن اسے اس پر راضی ہونے کی وجہ سے اجر ملے گا، اور جو اس پر راضی نہ ہوگا تو بھی اللہ کا فیصلہ ہو کر رہے گا، لیکن اس کے نیک عمل ضائع ہو جائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا زبان سارے بدن کی اصلاح کی بنیاد ہے، جب زبان ٹھیک ہو جائے تو سارے اعضاء ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور جب زبان بے قابو ہو جاتی ہے تو تمام اعضاء بے قابو ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنا بھید اپنے تک محفوظ رکھو اور کسی پر ظاہر نہ کرو، کیونکہ ہر خیر خواہ کے لیے کوئی نہ کوئی خیر خواہ ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے گمراہ انسانوں کو دیکھا ہے کہ وہ کسی آدمی کو بے داغ صحیح نہیں رہنے دیتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی جو جنت جیسی ہو اور پھر بھی اس کو حاصل کرنے والا سویا ہوا ہو، اور نہ ہی ایسی کوئی چیز دیکھی جو جہنم جیسی ہو اور پھر بھی اس سے بھاگنے والا سوتا رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا غور سے سنو، جو حق سے نفع نہیں اٹھاتا اسے باطل ضرور نقصان پہنچاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جسے ہدایت سیدھے راستے پر نہ چلا سکی اسے گمراہی سیدھے راستے سے ضرور ہٹا دے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو جان بوجھ کر محتاج بنتا ہے محتاج ہی ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو بلا اور آزمائش کے لیے تیاری نہیں کرتا جب اس پر آزمائش آتی ہے تو وہ صبر نہیں کر سکتا۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کسی سے مشورہ نہیں کرتا اسے ندامت اٹھانی پڑتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جہاد کی 3 قسمیں، ایک ہاتھ سے جہاد کرنا، دوسرا زبان سے جہاد کرنا، تیسرا دل سے جہاد کرنا۔ سب سے پہلے ہاتھ والا جہاد ختم ہوگا، پھر زبان والا ختم ہوگا، پھر دل والا۔ جب دل کی کیفیت ہو جائے کہ وہ نیکی کو نیکی نہ سمجھے اور برائی کو برائی نہ سمجھے تو اسے اندھا کر دیا جاتا ہے، یعنی اس کے اوپر والے حصے کو نیچے کر دیا جاتا ہے، پھر خیر اور نیکی کا جذبہ اس میں نہیں رہتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدمی کو سیکھنے میں حیا نہیں کرنی چاہیے، اور جس آدمی سے ایسی بات پوچھی جائے جسے وہ نہیں جانتا تو اسے یہ کہنے میں حیا نہیں کرنی چاہیے کہ میں نہیں جانتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا علم مال سے بہتر ہے، علم تمہاری حفاظت کرتا ہے اور مال کی حفاظت تمہیں کرنی پڑتی ہے۔ علم عمل کرنے سے بڑھتا ہے اور مال خرچ کرنے سے گھٹتا ہے۔ عالم کی محبت دین ہے جس کا اللہ کے ہاں سے بدلہ ملے گا۔ علم کی وجہ سے عالم کی زندگی میں اس کی بات مانی جاتی ہے اور اس کے مرنے کے بعد اس کی اچھائی سے تذکرہ کیا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حقیقی عالم وہ ہے جو لوگوں کو اللہ کی رحمت سے نا امید نہ کرے اور نہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں، انہیں کھلی چھٹی دے اور نہ انہیں اللہ کی پکڑ سے بے خوف اور بے فکر ہونے دے، اور نہ قرآن کے علاوہ کسی اور چیز میں ایسا لگے کہ قرآن چھوٹ جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے استاد کا تم پر یہ حق ہے کہ تم اس سے سوال زیادہ نہ کرو اور اسے جواب دینے کی مشقت میں نہ ڈالو، یعنی اسے جواب دینے پر مجبور نہ کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب استاد تم سے منہ دوسری طرف پھیر لیں تو پھر اس پر اصرار نہ کرو، اور جب وہ تھک جائیں تو اس کے کپڑے نہ پکڑو اور نہ ہاتھ سے اس کی طرف اشارہ کرو اور نہ آنکھوں سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا استاد کی غلطی تلاش نہ کرو، اور اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو تم اس کی غلطی سے رجوع کا انتظار کرو، اور جب وہ رجوع کر لیں تو تم اسے قبول کر لو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے استاد سے یہ نہ کہو کہ فلاں نے آپ کی بات کے خلاف بات کہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا استاد کے کسی راز کو ظاہر نہ کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا استاد کے پاس کسی کی غیبت نہ کرو، اس کے سامنے اور اس کے پیٹھ پیچھے دونوں حالتوں میں اس کے حق کا خیال کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمام لوگوں کو سلام کرو لیکن استاد کو خاص طور سے سلام کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا استاد کے سامنے بیٹھو اور اسے کوئی ضرورت ہو تو دوسروں سے آگے بڑھ کر اس کی خدمت کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا استاد کے پاس جتنا وقت بھی تمہارا گزر جائے تنگ دل نہ ہونا، کیونکہ یہ عالم کھجور کے درخت کی طرح ہے جس سے ہر وقت کسی نہ کسی فائدے کا حاصل ہونے کا انتظار رہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا عالم اس روزہ دار کے درجے میں ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہو۔ جب ایسا عالم مر جاتا ہے تو اسلام میں شگاف پڑ جاتا ہے جو قیامت تک بھر نہیں سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس عبادت میں کوئی خیر نہیں جس میں دینی علم نہ ہو، اور اس دینی علم میں کوئی خیر نہیں جسے آدمی سمجھا نہ ہو یا جس علم کے ساتھ پرہیزگاری نہ ہو، اور قرآن کی اس تلاوت میں کوئی خیر نہیں جس میں انسان قرآن کے معنی اور مطلب میں غور و فکر نہ کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا زندگی کے دن تمہاری عمروں کے رجسٹر ہیں، اچھے اعمال سے ان کو دوام بخشو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کچھ لوگ اللہ کی عبادت جنت کی رغبت اور لالچ کی وجہ سے کرتے ہیں، یہ تاجروں والی عبادت ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو خوف اور ڈر کی وجہ سے اللہ کی عبادت میں مصروف نظر آتے ہیں، یہ غلامی والی عبادت ہے۔ اور اللہ کی مخلوق میں کچھ ایسے بلند ہمت لوگ بھی ہیں جو اللہ کی عبادت جنت کے لالچ اور جہنم کے خوف سے بے نیاز ہو کر صرف اور صرف اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کرتے ہیں، یہ آزاد اور بلند حوصلہ لوگوں کی عبادت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس شخص کی زبان اس پر حاکم بن جائے وہ ذلیل ہو کر رہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا عقل مند کا سینہ اس کے رازوں کا صندوق ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسان پر تعجب کرو جو چکنائی سے بنی ہوئی چیز یعنی آنکھ سے دیکھتا ہے، گوشت یعنی زبان سے بولتا ہے، ہڈی یعنی کان سے سنتا ہے، اور ایک خالی جگہ یعنی ناک سے سونگھتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب دنیا کسی کی طرف متوجہ ہوتی ہے تو دوسروں کی خوبیاں بھی اسے مل جاتی ہیں، اور جب کسی سے رخ پھیرتی ہے تو اس کی خوبیوں سے بھی اسے محروم کر دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں کے ساتھ ایسا طرز زندگی اختیار کرو کہ تمہارے مرنے پر وہ آبدیدہ ہو جائیں اور تمہاری زندگی میں وہ تمہارے ہم نشیں رہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سب سے کمزور آدمی وہ ہے جو لوگوں کو دوست نہ بنا سکے، اور اس سے بھی کمزور وہ شخص ہے جو لوگوں کو دوست بنانے کے بعد ضائع کر دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کے قریبی لوگ اس کی قدر نہیں کرتے تو دور والے لوگ اس کی عزت و تعظیم میں لگ جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہیبت اور خوف کرنے سے ناکامی ملتی ہے اور حد سے زیادہ حیا کرنے سے محرومی ملتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مواقع بادلوں کی طرح آتے جاتے رہتے ہیں، اگر کسی خیر کا موقع مل جائے تو اسے ضائع مت کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابن آدم تو دیکھ رہا ہے کہ تیرا رب تجھ پر ہر وقت اور ہر گھڑی نعمتیں برسا رہا ہے، جبکہ تو اس کی معصیت پر ڈٹا ہوا ہے۔ ان نعمتوں کو دیکھ کر تجھے گناہوں سے باز آ جانا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب کوئی کسی بات کو چھپاتا ہے تو اس کی زبان کی لغزشوں اور چہرے کے خد و خال سے ظاہر ہو جاتی ہے۔ حضرت
علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تک بیماری کے ساتھ کام کرنا ممکن ہو تو کام کرتے رہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سب سے زیادہ افضل زہد اپنے زہد کو چھپانا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سب سے بڑی مالداری امید کو خیر آباد کہنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کی امید لمبی ہوگی اس کا عمل خراب ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر نفلی عبادت فرائض میں نقصان کا سبب بن رہی ہو تو ایسے نوافل سے ثواب حاصل نہ ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ گناہ جو آپ کو غمگین کر دے اس نیکی سے بہتر ہے جو آپ کو خود پسندی اور تکبر میں مبتلا کر دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سخاوت تو وہ ہے جو بغیر مانگے کسی کو دیا جائے، جو چیز کسی کے مانگنے پر دی جائے وہ حیا اور شرمندگی سے بچنے کے لیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا عقل جیسی مالداری نہیں، جہالت جیسی غریبی نہیں، ادب جیسی میراث نہیں اور مشورے جیسی دانش مندی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا صبر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک وہ صبر جو کسی ناگوار صورت کے پیش آنے پر کیا جائے اور دوسرا وہ صبر جو کسی محبوب چیز سے محرومی پر کیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مال تمام شہوات کا مادہ اور بنیاد ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا زبان ایک درندہ ہے، اگر اسے آزاد چھوڑ دیا جائے تو ہلاک کر دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب لوگوں کو کھو دینا انسان کو وطن میں بھی پردیسی بنا دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب عقل کامل ہو جاتی ہے تو کلام کم ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے اس شخص پر تعجب ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہو بیٹھا ہو، حالانکہ اس کے پاس استغفار موجود ہے جس کے ذریعے وہ اپنے گناہوں کو معاف کروا سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو شخص اپنے اور اللہ تعالیٰ کے تعلق کو درست کر لے گا اللہ تعالیٰ اس کے اور لوگوں کے تعلق کو درست کر دے گا۔ جو شخص آخرت کے معاملے کو درست کر دے گا اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کے معاملے کی اصلاح فرما دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کامیاب عالم وہ ہے جو لوگوں کو اللہ کی رحمت سے نا امید نہ کرے اور انہیں اللہ کے عذاب سے مامون نہ کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تقوی کے ساتھ تھوڑا عمل بھی بہت ہے، جو چیز قبول ہو جائے وہ تھوڑی کیسے ہو سکتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ پر یقین کے ساتھ سو جانا شک کی نماز سے بہتر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا دنیا کی مثال سانپ کی سی ہے، اس کا ظاہر نرم و ملائم اور دلکش ہے جبکہ اس کے اندر ہلاکت خیز زہر چھپا ہوا ہے۔ بے وقوف جاہل اس میں دلچسپی رکھتا ہے جبکہ سمجھدار اور عقل مند شخص اس سے دور بھاگتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس شخص کے دل میں خالق کی عظمت ہوتی ہے ساری مخلوق اس کی نگاہ میں چھوٹی ہو جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا صدقے کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے رزق طلب کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے آپ کو تہمت کی جگہوں پر لے جانے والا اس شخص کو ملامت نہ کرے جو اس کے بارے میں بدگمانی کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فکر بڑی موت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگ جس چیز سے ناواقف ہوں اس کے دشمن ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سینے کا کشادہ ہونا سرداری کی علامت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جسے چار چیزیں عطا کر دی جائیں وہ چار چیزوں سے محروم نہیں ہو سکتا، جسے دعا عطا کر دی جائے وہ عطا سے محروم نہیں ہو سکتا، جسے توبہ عطا کر دی جائے وہ قبولیت سے محروم نہیں ہوتا، جسے استغفار عطا کر دیا جائے وہ مغفرت سے محروم نہیں ہوتا، جسے شکر عطا کر دیا جائے وہ زیادتی سے محروم نہیں ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس طرح جہالت کی بات کرنے میں کوئی خیر نہیں اسی طرح عقل مندی کی بات نہ کرنے میں بھی خیر نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو صبر نہیں کر سکتا اسے بے صبری ہلاک کر دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر برتن کی حالت ہے کہ جب اس میں کوئی چیز ڈالی جاتی ہے تو وہ بھر جاتا ہے، لیکن علم کا برتن ایسا ہے کہ جب اس میں کوئی چیز ڈالی جائے تو وہ کھلتا چلا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا حالات کے الٹ پلٹ ہونے میں آدمی کی خوبیوں کا پتہ چلتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لالچی آدمی ذلت کی زنجیروں میں جکڑا رہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر کوئی شخص آپ کے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہے تو آپ اس کے گمان کو سچا کر کے دکھائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اللہ تعالیٰ کو ارادوں کے ٹوٹنے اور نیتوں کے بکھرنے سے پہچانا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا غیرت مند آدمی کبھی زنا نہیں کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا موت زندگی کی حفاظت کرنے والی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے دوست بھی تین ہیں اور دشمن بھی تین ہیں، تمہارے تین دوست یہ ہیں تمہارا دوست، تمہارے دوست کا دوست، تمہارے دشمن کا دشمن۔ تمہارے تین دشمن یہ ہیں تمہارا دشمن، تمہارے دوست کا دشمن، تمہارے دشمن کا دوست۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدمی کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کے خزانوں پر اس کا اعتماد اپنے پاس موجود چیزوں سے زیادہ نہ ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر آدمی کے مال میں دو شریک ہوتے ہیں، ایک وارث اور دوسرا زمانے کے حوادثات۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کسی کی تعریف اس کے حق سے بڑھ کر کرنا خوش آمد ہے اور اس کے حق سے کم تعریف کرنا حسد ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بغیر عمل کے دعوت دینے والا ایسا ہے جیسے بغیر کمان کے تیر پھینکنے والا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کسی کی زبان سے برائی کا کوئی کلمہ نکلے تو اس کے بارے میں اس وقت تک بدگمانی نہ کرو جب تک اس کی بات میں بھلائی کا شبہ موجود ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا علم عمل کے ساتھ ملا ہوا ہے، جو علم حاصل کرے وہ عمل بھی کرے،
علم عمل کی طرف پکارتا ہے، اگر اس کی پکار سن لی جائے تو ٹھہر جاتا ہے، اور اگر اس کی پکار پر لبیک نہ کہا جائے تو علم رخصت ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تنہائیوں میں گناہ کرنے سے بچو، کیونکہ جو تمہیں دیکھ رہا ہے فیصلہ اسی نے کرنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کنجوسی تمام خرابیوں کی جمع کرنے والی ہے، یہ ایک لگام ہے جس کے ذریعے انسان کو تمام خرابیوں کی طرف لے جایا جا سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب آدمی کسی چیز کی طلب کرتا ہے تو اسے مل ہی جاتی ہے، اگر ساری نہ بھی ملے تو کچھ نہ کچھ تو ہاتھ آ ہی جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ خیر کوئی خیر نہیں جس کے بعد جہنم ہے، اور وہ شر کوئی شر نہیں جس کے بعد جنت ہے۔ دنیا کی ہر نعمت جنت کے مقابلے میں حقیر ہے، اور دنیا کی ہر مصیبت جہنم کی مصیبتوں کے مقابلے میں عافیت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو دنیا مل جائے وہ لے لو، اور دنیا کی جو چیز تم سے دور ہٹے تم بھی اس سے دور رہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو حق سے مقابلہ کرے گا حق اس کو ہرا کر رکھ دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا رزق کی دو قسمیں ہیں، ایک رزق طالب ہے اور دوسرا رزق مطلوب ہے۔ جو شخص دنیا کو طلب کرتا ہے موت اس کی طالب بن جاتی ہے یہاں تک کہ اسے دنیا سے نکال دیتی ہے، اور جو شخص آخرت کا طالب بن جاتا ہے دنیا اس کی طالب بن جاتی ہے یہاں تک کہ اسے اپنا رزق ضرورت کے مطابق مل جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو چھوٹی مصیبتوں پر صبر نہ کرے اللہ تعالیٰ اسے بڑی آزمائشوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا انسان کا کیا فخر کرنا، اس کی ابتدا ناپاک پانی ہے اور انتہا مردار لاش ہے، نہ اپنا رزق پیدا کر سکتا ہے نہ ہی اپنی موت کو دور کر سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا سب سے خطرناک گناہ وہ ہے جسے اس کا کرنے والا ہلکا سمجھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا بدترین دوست وہ ہے جس کے لیے تکلف کرنا پڑے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب کسی مومن کو اس کا بھائی شرمندہ کرے یا غصہ دلائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ان کی جدائی کا وقت قریب آ گیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا دوستی ایک خود پیدا کردہ رشتہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا عقل مند اپنے آپ کو پست کر کے بلندی حاصل کرتا ہے، اور بے عقل اپنے آپ کو بڑھا کر ذلت اٹھاتا ہے۔